وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کے ماننے والے گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو دین بھیجے ہیں اس دین کے بارے میں تعارف کرایا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور فضل یہ ہے کہ جب اس نے انسان کو بنایا تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد مطلب اسے نہیں چھوڑ دیا ہے، بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے دنیا میں اس کو کس طرح زندگی گزارنی ہے تاکہ اس کی زندگی کامیاب بن سکے، اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجے اور انبیاء کرام کے ساتھ ایک دستور کی کتاب بھی بھیجی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں کوئی ہنگامہ نہیں تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کے جو عام طریقے ہیں وہ بتلائے گئے۔ بھائی آپ سبزی اگاؤ، کھیتی باڑی کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، چونکہ ویسے شرک نہیں تھا، بت پرستی نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے گناہ اور جرائم نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسی چیزیں بتلائی۔ جب دنیا ترقی کرتی گئی، نوح علیہ السلام کا دور آیا، ان کو ہدایت کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، پھر اور دنیا ترقی کرتی چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم نے سنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھیے کہ ہمارے دادا جان ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ دنیا کے ہر خطے میں نبی کو بھیجا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے بتائے جا سکے، اللہ کی ہدایت بتائی جا سکے، بندوں کو یہ بتایا جا سکے کہ دیکھو بندو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ تم کو ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے بتائیں گے۔ اگر ان راستوں پر چلو گے اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کو دنیا میں عزت دے گا، دنیا میں کامیابی دے گا، اور آخرت کے اندر بھی تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بندوں کے ساتھ یہ رحمت کا معاملہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دیتا کہ جاؤ تم اپنی مرضی سے کر لو۔ اب جانتے ہو کہ ہم میں سے 10 آدمی ہو تو 10 آدمی کی رائے الگ ہو جائے گی، ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ نے کہا نہیں تم آپس میں عقل بند زیادہ بن جاؤ گے، پریشانی ہوگی۔ اللہ نے اپنے مراد کو سمجھانے کے لیے، اپنے مقصد کو بتلانے کے لیے، اپنا کیا اس کا مقصد ہے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا، ساتھ ساتھ انبیاء کرام کو بھیجے۔ ہر دور میں، ہر زمان میں، مختلف علاقوں میں، دنیا کے ہر خطے میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے پاس تو انبیاء کرام کا ذکر قرآن کریم میں 25 انبیاء کا ذکر آتا ہے، باقی 1,24,000 کہتے ہیں کہاں کہاں آئے اللہ ہی جانتا ہے، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ہم نے کچھ انبیاء کا ذکر تو کیا ہے جو 25 کا ذکر آ رہا ہے، اور جو اور باقی انبیاء کرام ہیں جو کس علاقے میں آئے، کہاں کہاں کام کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو بتلایا جا سکے۔ اب آپ چلیے تھوڑا سا دنیا ترقی کر گئی، دنیا جب ترقی کر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، جلیل القدر انبیاء کرام میں، رسولوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی قوم سے مقابلہ کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتی تھی، فرعون اپنے آپ کو اس دور کا پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ ہم لوگ اب فرعون کو سمجھانے کی ضرورت یوں نہیں ہے، ہم لوگ اپنے دور میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں فرعون کا، اپنے دور میں بھی، اپنی زندگی میں، اپنے حالات میں بھی دیکھ رہے ہیں۔
تو ایسے ایک فرعون بہت بڑا آیا، وہ استاد تھا، اب چیلے آئے سب دنیا میں اس وقت، ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب اتاری، اس کا نام ہے تورات، توریت بھی کہتے ہیں، تورات بھی کہتے ہیں۔ اس تورات کے اندر ایک بات، اللہ نے نبی کو بھیجا، جاؤ بتلا لوگوں کو، اور ساتھ ساتھ دستور کی اور رہنما کی کتاب بھی یہ تورات ہے، اس کو پڑھو، اس کو عمل کرو، دیکھو کیا لکھا ہے اس پہ۔ اس قوم کو اللہ نے فضیلت دی، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جو یہودی کہلاتے ہیں، جو موسوی کہلاتے ہیں، جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت دی، اور پھر ان کے خاندانوں میں ہزاروں نبی آئے، قرآن میں ذکر کیا ان کے بارے میں، انہوں نے ہزاروں انبیاء کرام کو قتل بھی کیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے دین سے ہٹتے گئے، جو دین تورات کی شکل میں اللہ نے ان کے اوپر بھیجا تھا، ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اپنے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ رسول جو ان کے درمیان آتا، جو نبی آتا، اس کی نافرمانی کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چھین لیا ان سے، وہ فضیلت، اللہ نے وہ مقام چھین لیا، اور کہا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ دنیا میں آ سکو، تم اللہ کے مقصد کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری، انجیل میں ہدایت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام زبانی طور پر لوگوں کو بتلاتے رہے کہ دیکھو اللہ کا مقصد یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے، اللہ کا اصول یہ ہے، اس پر عمل کرو گے اللہ کی محبوبیت ملے گی، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے خوش ہوگا، دنیا میں عزت دے گا، اور آخرت میں بھی تم کو اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی گمراہ ہو گئے، کہنے لگے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کہنے لگے عیسیٰ اللہ ہیں، کہنے لگے عیسیٰ کی ماں مریم اللہ کی بیوی ہے، کہنے لگے اللہ کے، گمراہ ہو گئے وہ لوگ بھی۔ جو گمراہ خود ہو دوسروں کو کیا ہدایت دے سکتا ہے؟ لہذا اب ضرورت پڑی آخری قرآن کی، آخری کتاب کی، آخری نبی کی، اور ہزاروں لاکھوں انبیاء کرام کے بعد قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب رب العالمین محبوب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بس نبوت چلتی رہی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان کے شاگرد چلتے رہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو دین، اب سمجھیے اس کا مطلب، آخری نبی ہیں آپ آخری نبی ہونے کا مطلب آپ کا دستور قیامت تک چلے گا، آپ پر جو کتاب اتری ہے قرآن کریم، وہ قرآن کریم قیامت تک چلے گا، قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ لوگوں دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر یہود یہ کہنے لگیں کہ ہم بہت پرانے ہیں تم سے، ہزاروں سال پرانے ہیں، لہذا ہم حق پر ہیں، آج دعوان کا یہی ہے، پوری دنیا میں دعوان کا یہی، ہم حق پر ہیں، ہم بہتر ہیں، تم سے افضل ہیں، نہیں، بات یہ نہیں مانی جائے گی۔ کیوں بھائی؟ جو اللہ نبی کو بھیجنے والا ہے، جو اللہ کتابوں کو اتارنے والا ہے، جو اللہ ہدایت اور دستور کتاب کو اتار، اسی نے کہا کہ تمہارا دور منسوخ ہو گیا، تمہاری شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب کون شریعت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت۔ عیسائیت کیا کہتے ہیں؟ ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ہم تم سے پرانے ہیں، لہذا عیسائیوں کی یہ کہنا اب نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خود، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک مبشر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد ایک آخری رسول آئے گا جس کی یہ خوبیاں ہوگی، لہذا اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو چکی ہے۔ عیسائی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے پہلے ہیں، یہ پہلے ہونے کا ثبوت نہیں مانا جائے گا، دلیل نہیں مانی جائے گی۔ اس سے ہٹ کے ایک بات اور بتلا دیں آپ کو، آسمانی کتابیں ہمارے پاس 4 ہیں، آسمانی مذہب جو ہے جن کے پاس آسمان سے ثبوت موجود ہے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہیں، ان میں موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک چوتھی کتاب اور بھی ہے، زبور 30ویں کہہ لیجیے اس کو، جس کا ذکر نہیں، اس کو ماننے والے نہیں ملتے ہمیں۔ آخری کتاب ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن ہے، جس کے ماننے والے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی یہ ہے آسمانی کتاب والے، آسمانی مذہب والے۔ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے مذہب والے ہیں، ایک مذہب ہے ہندو مذہب، جن میں برہمن
اور بہت سارے لوگ ہیں یہ کیا کہتے ہیں ہم اسلام سے ہزاروں سال پہلے آئے، تمہارا وجود نہیں تھا، یعنی ہمارے اسلام کا کہ تمہارا وجود نہیں تھا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ توحید آدم علیہ السلام سے سب سے چلتی رہی ہے، ہمیشہ توحید آتی رہی ہے، توحید ہر نبی کی دعوت تھی، ہر نبی نے اعلان کیا کہ ایک اللہ، بس ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ گڑبڑ کرتے رہے اسی۔ تو ایسے ہی ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں جو اب ہم لوگ جس ماحول میں گزر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا مذہب تو 1400 سال کا ہے، ہمارا مذہب تو ہزاروں سال پرانا ہے۔ دلیل چاہیے بھائی، دلیل کس کی چاہیے؟ مذہب کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے، جس اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے دنیا کو بنائی ہے، اسی نے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا، اسی نے دنیا والوں کو بتلانے کی دستور کی کتاب بھیجی ہے۔ بتلاؤ تمہارا کون نبی ہے؟ بتلاؤ تمہارے پاس کون سی کتاب ہے؟ جو تمہارے وید ہیں، جو تمہاری جو چیزیں ہیں، وہ کب کے ہیں، کیا ہے، کس نبی پر آیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ دین کے معاملے اس طرح نہیں چل رہا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن جب نازل ہوا، بہت ساری باتیں تفصیل ہے، تو دیکھیں ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ قرآن جب نازل ہوا، آپ صلی اللہ، میں صرف ہم لوگوں کے لیے بھی بتانا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے اس دور کے اندر کہ قرآن جب نازل ہوا، یہ آخری کتاب ہے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں اپنا مقصد بیان فرمایا کہ لوگوں، دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو گے، میرے نام کو غلبہ دو گے، میری عزت کرو گے، میری پوجا کرو گے۔ تم ایسا نہیں کہ تم دوسروں کو مانو۔ اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے، اور یہ آج کے لیے نہیں ہے، 14 سال کے نہیں ہے، جب تک دنیا رہے گی، آنے والی قیامت آئے گی انشاءاللہ، تو جب تک قیامت آئے گی تب تک کے لیے اگر کسی کتاب کی حکومت کسی کتاب پر عمل کرنے سے، کسی کتاب کو ماننے سے، اس کے دستور پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت پہ کامیابی مل سکتی ہے تو صرف قرآن کریم۔ دوسرا قاعدہ سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دی ہے، امت کو جو آپ نے بتلایا ہے، وہ تعلیمات چلتے 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 قیامت تک جائے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتے نماز پڑھنے کا دور تھا پہلے زمانے میں ختم ہوگی، نہیں صاحب، نماز قیامت تک رہے گی۔ قرآن جو پڑھتے تھے، قرآن کا جو ثواب جیسا ملتا تھا 1400 سال پہلے، وہی ثواب 14 سال 1000 سال کے بعد بھی ملے گا۔ تو یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، ارشاد، آپ کی شریعت، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ صرف اسی بات کو قرآن نے بتلایا ہے۔ سنو، اب اعلان سن لو، قرآن کیا کر رہا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین بہت آئے، ہمارے ہندوستان میں دیکھ لو کتنے دین ہیں آپ کو، کئی کروڑ دیوی دیوتا ہیں اور کتنے مذاہب میں نہیں معلوم، لیکن میں آسمانی بات کر رہا ہوں یہود اور نصارہ کی۔ تو جتنے دین بھی آئے ہوں، قرآن یہ کہہ رہا دیکھو دین ہم نے پہلے بھی بھیجا تھا، بیچ میں بھی آئے، دنیا بننے کے بعد سے دین بہت سارے آئے، لیکن تمام دین منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب یہ قرآن کا مطلب سنو، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، ایک دین تمہارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کا نام ہے اسلام، جس کی بنیاد پر ہم لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ آپ کو یہ اسلام دین کے علاوہ اگر کوئی ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو لوگ عربی جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہرگز 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 قبول نہیں کیا جائے۔ مسلمانوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اس خاندان میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے خاندان میں، ہم اسلام کو مانتے ہیں۔ اگر ہم خدا نہ خواستہ کسی اور جگہ ہوتے، چاہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی بڑا گریجویٹ ہو، کتنا بڑا افسر ہو، وہ ایک پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کو عقل میں نہیں آتی کہ پتھر ہے، یہ مورتی ہے، یہ بے جان چیز ہے۔ اس لیے یہ بھی بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی کہ اس نے ہمیں اسلام گھرانے میں پیدا کیا، اور یہ اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ رب العالمین صرف اسی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اور کہے گا کہ ہمارے پاس یہ دین ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ صاف کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو ڈھونڈے گا، ہرگز 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 قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے۔ اب ٹائم ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے خاتمے کے وقت ہمارا خاتمہ ایمان کرو۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔